قربانی کے متعلق میرا اللہ دل تعالیٰ نے بدل قرآن میں دے، یہ فرمایا ہے لَن میرا يَنَالَ دل اللَّهَ بدل دے، لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا میرا دل وَلَكِن بدل يَنَالُهُ دے، التَّقْوَى مِنكُمْ۔ میرا دل بدل دے، میرا اللہ دل تعالیٰ اس کے بدل دے، گوشت یا اس کے خون میرا کو دل بدل دے، اللہ تعالیٰ میرا کا دل مقصود بدل اور دے، مطلوب نہیں ہے، میرا اللہ تعالیٰ غفلت کو میں نہیں ڈوبا پہنچتا۔ دل بدل دے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا میرا تقوی چاہیے۔ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و للہ حرص والا دل بدل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات سامعین گرامی قدر، معزز حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے عبادت کی سعادت نصیب ہوئی، عید الاضحیٰ کا اہتمام ہوا اور راہ خدا میں جانوروں کو قربان کرنے اور سنت ابراہیمی ادا کرنے کی سعادت میسر ہوئی۔ اعمال اور فضائل و ثواب کا یہ تسلسل جو رمضان سے شروع ہوا ہے، رمضان کے بعد پھر حج کے مہینوں کا آغاز ہوا،
اور اس کا اختتام عشرہ ذی الحج اور اس کے اعمال پر ہوا، اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اور عربی سال کا اختتام ہوتا ہے ذی الحج کے مہینے پر، اور اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ تو گویا سال کا یہ اختتام اللہ کے آگے جھکنے اور اس کے لیے روزے رکھنے اور اس کی بارگاہ میں قربانی کے ہدیے پیش کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اللہ کرے کہ نئے سال کی ابتدا اور آغاز بھی اسی طرح اعمال کے ساتھ ہو۔ قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ اس کے گوشت یا اس کے خون کو اللہ تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے، تقوی اللہ کے پاس جاتا ہے۔ جب قربانی کرنے لگتے ہیں تو زبان سے جو الفاظ قربانی سے قبل پڑھے جاتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی سے قبل پڑھے، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی میری مکمل زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی مکمل زندگی اللہ کے آگے جھکا دے اپنے آپ کو۔ اسلمت وجہی للہ رب العالمین، میں نے اپنا آپ اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جھکا دیا۔ فلما اسلما، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اے اللہ، تیرے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ یہ ہے اصل قربانی۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ آیت یہ ہمیں اخلاص کا درس دیتی ہے، ہمیں توحید بتاتی ہے، ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ تم روزہ رکھو، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، تمہارا مطلوب مقصود تمہارے پیش نظر، تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ اسے قبول کر لیں گے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ غنی ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہے۔ انا اغنی الشرکاء۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں بھی فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو،
اور سارے کے سارے اس کے محتاج ہوں۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو چیز تم خالص لے کے آؤ گے میں صرف اسے قبول کروں گا، اور اگر تم کوئی ایسی چیز لے کے آئے جس میں تم نے کچھ ملاوٹ کی ہوئی، میرے علاوہ کسی اور کو بھی خوش کرنا مقصود ہوا، میرے علاوہ کسی اور کی طرف بھی توجہ چلی گئی، میری رضا کے علاوہ کسی اور کو دکھلاوا بھی تمہارے قصد میں شامل ہو گیا، فرمایا انا اغنی الشرکاء، میں بڑا غنی ہوں، میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا، میں صرف اس چیز کو قبول کرتا ہوں جو محض مجھے خوش کرنے کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے تم میرے پاس لے کے آؤ گے۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ کام تو ظاہر یہی کرنا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن دل میں کسی اور کی رعایت بھی آ جائے، دکھلاوا آ جائے۔ نفل ادا کر رہا ہے، لوگ سمجھیں بڑا نفل ادا کرنے والا، بڑا شب بیدار ہے۔ حج ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، ظاہر یہی کر رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہوں، لیکن دل میں یہ بھی خیال سمایا ہے کہ لوگ سمجھیں بڑے حج کر لیا اس نے۔ صدقہ و خیرات کر رہا ہے راہ خدا میں، اور دل کے اندر یہ احساس ہے، دل کے کسی پہلو اور گوشے کے اندر لوگ سمجھیں بڑا مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اگرچہ اس کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، یہ مومن ہے، لیکن المؤمن المرائی یہ ریاکار ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس کا یقین ہے، تو اس یقین کے سبب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بخشش فرما دیں گے ایک نہ ایک دن۔ جو شرک اکبر ہے وہ قابل معافی نہیں ہے، جو بڑا شرک ہے اسے اللہ معاف نہیں کریں گے، اور اس کا فیصلہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ کی مشیت میں۔ اگر کوئی کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ریا ہے، دکھلاوا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ اخلاص ہو، ریا اور دکھلاوا نہ ہو، لیکن ریا اور دکھلاوے کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف فرما دے، اللہ چاہے تو تھوڑی بہت سزا دے کے معاف فرما دے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں خیر کا ذرہ بھی ہوا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی خیر ہوئی، جس کے دل میں جو کے برابر بھی خیر ہوئی، اور خیر سے مراد ہے لا الہ الا اللہ ہوا اگر اس کے دل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر، مثقال شعیرۃ من خیر، اسے بھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عنایت فرما دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس شخص کی زبان سے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نکلے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کو جنت کی چابی کہا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس لا الہ الا اللہ ہے اس کے لیے جنت کا باب کھلے گا، اگر کسی کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے اس کے لیے جنت کا باب نہیں کھلے گا۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے پہلے حصے میں اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے، اور اس کے دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہر نبی کے کلمے کا حصہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی توحید اور شہادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ وہ حق ہے، وہ ٹروتھ ہے، وہ انٹرنیشنل ٹروتھ اور سچ ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی بنیاد کھڑی اور قائم ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پوری دنیا کو اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اگر کسی کے دل میں توحید نہیں ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ عبادت اس کی قبول ہے جس کے دل میں توحید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب۔ اگر کفر کے حالت میں، ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا بھی ہے تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ غبار بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ اس کے عمل کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک کھلے میدان کے اندر دور سے انسان کو پانی نظر آئے لیکن وہ ریت ہوتی ہے، جب اس کے قریب جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو پانی سمجھ کر پیاس بجھانے کے لیے اس کے پاس آیا، لیکن یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں تو ریت ہے۔ اعمالہم کسراب، تو جس کے دل میں توحید نہیں ہے اس کا عمل ایسا ہے جیسے کہ کھلے میدان میں سراب۔ تو توحید کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، تو اللہ کو وہ عبادت مطلوب ہے جو توحید کے ساتھ ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو بھی پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا، یعنی کائنات ان کے لیے بنائی، زمین و آسمان کا نظام ان کے لیے بنایا، اور ان کے متعلق فرمایا الا لیعبدون، میں نے اس لیے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ عبادت کریں، وہ عبادت جو توحید پر مشتمل۔ تو مطلب یہ ہوا کہ توحید کے لیے میں نے یہ کائنات کو بنایا ہے، انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے، اس عبادت کے لیے جو توحید پر مشتمل ہو۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے علمی اظہار کے لیے، اس کے عملی اظہار کے لیے، اس کے ارادتاً اظہار کے لیے، اس کے قصد کے لیے اور اسے پورا دکھانے کے لیے اور اس کے مظاہر اور مشاہد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ تو لا الہ الا اللہ کے لیے اس دنیا کو وجود بخشا۔ لا الہ الا اللہ میں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ میں لا نفی کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے نہیں۔ عربی زبان میں اگر کہنا ہو نہیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے لا، اور الہ کہتے ہیں معبود، عبادت کے لائق اور عبادت کے مستحق، معبود بالحق،
جس کی عبادت برحق ہو، جس کی عبادت، جس کو عبادت کا حق ہو، جس کے لیے عبادت کرنے کا استحقاق ثابت ہو، تو وہ ہوتا ہے الہ۔ اور بھی الہ بنا رکھے تھے مشرکین نے، مشرکین کے بھی الہ تھے، مجوسیوں کے بھی الہ تھے، کواکب پرستوں کے بھی الہ تھے۔ بہت ساری اقوام دنیا کے اندر آئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے الہ بنا رکھے تھے۔ بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اس کو اتنی ہی اہمیت دیتا ہے جتنی اہمیت اللہ کے حکم کو دینی چاہیے، اپنی خواہش کو اتنا آگے رکھتا ہے جتنا اللہ کا حکم آگے رکھنا چاہیے تھا۔ ہر شخص اپنے متعلق غور کرے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص نے اپنی خواہش کو الہ بنا رکھا ہے، اس نے اللہ کے حکم کو، اللہ کو الہ نہیں بنایا کہ اس کے حکم کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنا کہ اس نے اپنی خواہش کو آگے رکھا ہے۔ تو مختلف الہ بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ ای لا معبود بحق، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، معبود برحق کوئی نہیں ہے، مسجود برحق کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا، الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپٹ، سوائے، الا اللہ، اللہ کے۔ جو اللہ کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جیسے انسانوں کے نام رکھے جاتے ہیں، کچھ ذاتی نام ہوتے ہیں، کچھ صفاتی نام ہوتے ہیں، القاب رکھے جاتے ہیں، تخلص رکھے جاتے ہیں، سابقے لاحقے رکھے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام ہو ندیم تو اپنے نام کے بعد لگا لے عاجز یا عادل، تو کچھ صفات اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات کا نام ہے وہ ہے اللہ، اور جو اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ متعدد ہیں، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے متعدد بہترین اور اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ اصل میں محدثین اور شارحین فرماتے ہیں اللہ اصل میں تھا الالہ، ال کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے رجل ایک آدمی، اس کے شروع میں آپ ال لگا دیں الرجل تو یہ ہو جائے گا خاص آدمی۔ جیسے رسول، کوئی سا رسول ہو سکتا ہے لیکن اس کے شروع میں ال لگا دیں تو اس کا مطلب ہوگا خاص رسول۔ جیسے کتاب، کوئی سی کتاب، اس کے شروع میں اگر آپ لگا دیں ال تو یہ ہو جائے گا خاص کتاب، الکتاب۔ اسی طرح انسان، کوئی سا انسان ہو سکتا ہے، اس کے شروع میں آپ لگا دیں الانسان تو اس کا مطلب ہوگا خاص انسان۔ اسی طرح الہ، الہ معبود برحق، اور اس کے شروع میں ال لگا دیا، اور آپس میں لام کو لام میں اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا، تو یہ ہو گیا اللہ۔ تو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خاص معبود جو معبود برحق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہوا۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے اور عبادات انجام دی جائیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی اقسام کو سمجھنا ہوگا۔ توحید کے فوائد بڑے ہیں، توحید کی فضیلتیں بہت ہیں، توحید کی عظمتیں بے شمار ہیں۔ توحید کے متعلق
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں القرآن کلہ توحید. میں نے سورۃ الفاتحہ سے مطالعہ کرنا شروع کیا اور میں غور و فکر کرنے لگا قرآن کے مضامین پہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا بیان کیا ہے، سورۃ البقرہ میں کیا بیان کیا ہے، آل عمران میں کیا ہے، بعد کی صورتوں میں کیا ہے، سورۃ الفلق میں کیا ہے، سورۃ الناس میں کیا ہے. فرمایا میں جتنا بھی غور کرتا رہا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سارا کا سارا قرآن اللہ کی توحید ہے. القرآن توحید کلہ. اور پھر آگے فرمایا کہ کس طرح توحید ہے. فرمایا کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہیں اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا تعارف کروا رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی نعمتوں، ہواؤں، بارشوں، موسموں کی تبدیلی اور اسی طرح دن اور رات کی تبدیلی. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ رات مسلط کر دیتے، کوئی ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے دن کی روشنی اور اجالے مہیا کر دیتا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مختلف مخلوقات کا ذکر کر کے انسان کو توحید کا سبق دے رہے ہیں اور درس سکھا رہے ہیں. اپنی ذات کا تعارف، اپنی صفات کا تعارف، مختلف مخلوقات کا، ان کی خلقت کا اور ان کی تخلیق کا تعارف، اور پھر اللہ تعالیٰ مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. انسان کی ذات میں اللہ کی نعمتیں، اپنے آنکھوں، کانوں، زبان اور مختلف اعضائے جسم پر تدبر اور غور و فکر کرو. پھر آفاقی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے جو کچھ بنایا اور پیدا کیا ان میں غور و فکر کرو. انفسی نعمتیں، آفاقی نعمتیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجنے کا ذکر فرما رہے ہیں اور نبیوں کے پیغامات کا تذکرہ کرتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وہاں بھی اللہ توحید کا ذکر فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے. انبیاء علیہم السلام نے آپ کی بشارت اور پیشن گوئی دی ہے. ان مقامات پر بھی اللہ توحید کا ذکر فرما رہے ہیں. پھر فرمایا اللہ کچھ ایسی امتوں کا ذکر فرماتے ہیں جو امتیں پہلے زمانے میں گزر گئی ہیں. کچھ ایسی امتیں اور افراد اور اشخاص تھے کہ جو کامیاب ہوئے ہیں. ان کی کامیابی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ توحید کا ذکر فرما رہے ہیں. اور کچھ امتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے عذاب بھیجے. قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا. اللہ تعالیٰ ان معذب اقوام کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے جو بنیادی نقطہ سمجھا رہے ہیں وہ یہی کہ یہ لوگ توحید پر عمل نہیں کرتے تھے. ان کے اندر شرک گھسا ہوا تھا اور بدعملیاں موجود تھیں. تو فرمایا میں نے الحمد سے لے کر والناس تک جب پورا کا پورا قرآن کا مطالعہ کیا تو سوائے ایک مطلب اور ایک مفہوم اور ایک معنی کے اور کچھ میرے ذہن میں نہ آیا کہ پورا کا پورا قرآن اللہ کی توحید ہے. تو اللہ کا یہ پیغام ہے لا الہ الا اللہ. دنیا کی تخلیق اور انسان اور جنوں کی تخلیق کا سبب ہے لا الہ الا اللہ. اور پورے قرآن کا یہ درس ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے مخلوقات کو بنایا ہے لا الہ الا اللہ. اور فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کا اقرار کروایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روئے زمین پر بھیجنے سے قبل ابھی عالم ارواح میں تھے. ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ
تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ چھوٹی چونٹی ہوتی ہے ان سے آنے والی قیامت تک کی تمام نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے یکجا فرما دیا، اور سب کو اکٹھا کر کے اللہ نے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان یہ کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ توحید دنیا سے بھی پہلے ہے، زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی قبل ہے، عالم ارواح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی توحید کا اقرار لیا ہے، اور پھر اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ فرمایا میں نے اقرار اس لیے لیا تم سے، کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے، یا تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے باپ دادا چونکہ شرک پر تھے اس وجہ سے ہم مشرک رہے، تو ہمیں توحید پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہم سے کیوں سوال کر رہا ہے۔ فرمایا میں نے تم سے پہلے کا عہد لیا ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں تو وہ عہد یاد نہیں ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ جب یاد کروانے والا یاد کروا رہا ہے تو پھر یاد آ جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تو وہ عہد یاد ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا، بچپن کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، لیکن معتبر ثقہ باوثوق شخص جب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تو بچپن میں یہ کہا کرتا تھا تو ہم مان لیتے ہیں تیری بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کر کے آئے ہو اس دنیا کے اندر، لہٰذا اس اقرار کے مطابق اب زندگی گزارو۔ گویا کہ جب قرآن کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ہر طرف اللہ توحید ہی توحید کو چاہ رہے ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں یہ کائنات بنی ہے تو میری توحید کا اظہار ہے، اس میں انسان اور جن آئے ہیں یہ بھی میری توحید کا اظہار کریں، میں نے انبیاء کو بھیجا وہ بھی توحید کا اقرار کریں، میں نے ان کی امتوں کی طرف پیغام دیا وہ بھی توحید کی جانب آئیں، جن امتوں نے ان کے پیغام کو نہ مانا، توحید پر قائم نہ ہوئے، میں نے ان کو سزا سے دوچار کر دیا، اور جنہوں نے مانا میں نے ان پر انعام و اکرام فرمایا۔ اگر قرآن کے واقعات کو دیکھا جائے تو قرآن کے واقعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے واقعات کو مختلف انداز سے ذکر فرمایا، بلکہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ایک ایک واقعے میں توحید کے سبق مضمر اور پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ذہن دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات توحید میں سے اختصار کے ساتھ ایک دو چیزوں کو ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے فہم، رشد، بصیرت، فراست عطا فرمائی کہ وہ ہماری آیات میں تدبر اور غور و فکر کر کے ان میں سے جو مطلب نکال کر لوگوں کو توحید کا درس دینا ہے وہ درس دیا کریں اور سمجھایا کریں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، جب رات ہوئی ستارے چمکنے لگے تو دیکھ کر کہتے ہیں ھذا ربی، یہ بڑا چمکتا ستارہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب غروب ہو گیا قال لا احب الافلین، میں ایسے غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رب تو وہی ہوتا ہے جو خود غروب نہ ہوا کرے، وہ دوسروں کا کیا خیال رکھے گا جو خود غروب ہو جائے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند زیادہ پر نور ہے اور بڑا ہے ستاروں سے، قال ھذا ربی، یہ رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہونے والوں کو رب بنانا پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو دیکھا فرمایا یہ بڑا ہے، یہ رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرکیہ خرافات اور رسومات سے بالکل برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہ باتوں سے توحید کے مطلب نکال کر لوگوں کی ذہن سازی کرنا یہ ہم نے ابراہیم کو سکھایا تھا، اور جسے یہ وراثت ملے اللہ اسے یہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کی وراثت بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم اور دینار کی وراثت کو تقسیم نہیں فرماتے، انبیاء کی وراثت یہ علم ہوا کرتا ہے، یہ توحید کے درس ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ضرور ذکر فرماتے ہیں۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ذکر کیجئے ابراہیم کی ملت کا جو توحید پرست تھے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر صرف اللہ کی جانب مائل تھے۔ انبیاء کا ذکر تو بڑا طویل ہے قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید۔ اللہ کو وہ بندے بھی پسند ہیں جو بندے نبی تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے توحید پر استقامت دکھائی تو اللہ نے قرآن میں ان کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، پوری سورت کا نام اللہ نے کہف کے نام پر رکھا۔ کون تھے، کیا کردار تھا اور کیا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ اپنی سورت میں ذکر فرمایا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارات کرتا ہوں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ربطنا علی قلوبہم، بادشاہ کے دربار میں مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر، مخالفین کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا رب السماوات والارض۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی میری توحید کی طرف آتا ہے تو اس کے دل کے اوپر گرا اور مضبوطی اور ربط میں ڈال دیتا ہوں اور اس کو شجاعت میں عطا کر دیتا ہوں۔ رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں سمجھتے اور کسی کو معبود برحق نہیں جانتے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی اللہ نے اسی لیے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی میرے بندے توحید پرست ہوئے، مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر تم بھی توحید پرستی کی طرف آ جاؤ گے تو کتاب تو دوبارہ نازل نہیں ہوگی لیکن تمہارے چرچے اور تذکرے ان میں ہوں گے جن میں ان کے بھی تذکرے اور چرچے ہیں۔ اللہ اپنے ملائے اعلیٰ میں تمہارے ذکر فرمائیں گے، فرشتوں میں تمہارے ذکر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی ذکر فرمایا سورۃ البروج کے اندر، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے لیکن اس کا پس منظر صرف وہی ہے کہ یہ میرے توحید پرست بندے، انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور کود گئے لیکن میری توحید کو نہ چھوڑا اور اس سے منحرف نہ ہوئے، میں نے ان کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ تو انبیاء تو بڑے مقامات کے حامل اور صاحب فضل ہیں لیکن وہ بندے جو عام تھے مگر توحید پر استقامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر بھی قرآن میں فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ توحید اللہ کو کتنی محبوب ہے، توحید کی فضیلت، توحید کے کلمات، توحید کے جملے، توحید قرآن میں، یہ سب باتیں اپنی جگہ بجا۔ لیکن ایک سب سے اہم بات، بہت مختصر وقت میں وہ بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے توحید فی الربوبیت، یہ بات یاد رکھیے گا، اس بات کو آگے پھیلائیے گا۔ ایک ہے توحید فی الربوبیت۔ توحید فی الربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ یہ ہے توحید فی الربوبیت، یہ سبق ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک ہے توحید فی الربوبیت، مشرک بھی مانتے تھے توحید فی الربوبیت کو۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله۔ آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیے، مارتا کون ہے، زندہ کون کرتا ہے؟ یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ۔
کہتے تھے کہ اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے. وہ کوئی بہت ہی جاہل تھا جو توحید پھر ربوبیت کو نہیں مانتا تھا. فرعون تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اسی طرح نمروز تھا. ابراہیم علیہ السلام کا جس کے ساتھ مقابلہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بات ہی نہیں سمجھا، ایک قیدی کو اس نے چھوڑ دیا. کہتے دیکھو میں نے زندہ کر دیا، سزائے موت کا قیدی تھا، مرنا تھا اس نے، میں نے اسے زندہ کر دیا. اور ایک بے گناہ کو اس نے گردن کٹوا دی. کہتے دیکھو میں نے مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے موضوع سخن بدلا کہ یہ لوگوں کو بلا وجہ خلط ملط کر کے ان کا عقیدہ خراب کر رہا ہے. فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو تو اس کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر. فرمایا فبہت الذی کفر، وہ حیران پریشان اور ہکا بکا رہ گیا. تو وہ بہت ہی جاہل انسان تھے. فرعون توحید ربوبیت کو نہیں مانتا تھا، نمرود توحید ربوبیت کو نہیں مانتا تھا، لیکن مشرک مانتے تھے توحید ربوبیت کو. کہتے تھے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے. توحید ربوبیت کو مانتے تھے. دوسرا درجہ توحید کا وہ ہے توحید الوہیت. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ نے اس میں توحید الوہیت کو بیان کیا ہے. توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھنا، معبود صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی میں معبود والے اختیار نہ سمجھنا. تو مشرک اس حد تک تو مانتے تھے کہ رب اللہ ہے، لیکن آگے عبادت میں وہ شرک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں عبادت میں، جو ہمارے بزرگ ہمارے بڑے، اور بتوں کو انہوں نے بنا رکھا تھا. اور میں نے شاید اس موضوع پر آپ سے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی کہ جو بت بنائے تھے مشرکین نے وہ خالی لکڑ اور پتھر کے بت نہیں تھے، وہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں اور نیک بندوں کی تصویریں تھیں. 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، بخاری شریف کتاب الانبیاء میں ہے فیہم سورۃ ابراہیم فیہم سورۃ اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت تھا، اس میں اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بت تھا، اور ان کے آگے جھکا کرتے تھے. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جو سب سے بڑا بت تھا مکے والوں کا، اس کا نام تھا ہبل. یہ حضرت حابیل کے نام کا بت تھا. حضرت حابیل جو آدم علیہ السلام کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، قابیل نے انہیں قتل کر دیا تھا. اسی طرح لات ایک بہت ہی ولی اللہ انسان تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا. تو وہ جب فوت ہو گئے تو ان کی تصویر بنا کے رکھی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی. اور اسی طرح اور بھی بڑے بت بنا رکھے تھے مختلف. قرآن کریم میں سورۃ النوح میں اللہ نے 5 نام ذکر کیے ہیں بتوں کے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 اللہ کے ولی تھے اور ان کے نام کی تصویریں بنا کر. بہرحال یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے. تو خالی لکڑ اور پتھر کے آگے نہیں جھکتے تھے، وہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان تصویروں کو نسبت جوڑا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ولی، وہ بزرگ، وہ اولیاء اللہ جو دنیا سے چلے گئے، یہ ان کی تصویریں، ان کے یاد میں ہم ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. تو یہاں سے اختلاف پڑتا تھا. ربوبیت میں وہ اختلاف نہیں کرتے تھے، الوہیت میں اختلاف کرتے تھے. اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ اس میں الوہیت کا ذکر ہے، اس میں الہ کا ذکر ہے. یہاں سے اختلاف ہوتا تھا. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، موضوع بڑا طویل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی توحید کو پختہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.